اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، اب نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد میت کو قبر میں بھی اتار دیا گیا۔ اب جو منزل ہمارے سامنے ہے وہ تلقین کی منزل ہے۔ اس پورے سفر میں سب سے اہم ترین شے جو ہے وہ تلقین ہے، جو مرنے والے کو بہت زیادہ فیض پہنچاتی ہے۔ تلقین کیا کہنا، تلقین عقیدے کی تجدید کا نام ہے۔ تلقین کے معنی ہوتے ہیں کسی کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، کسی کے دل میں کوئی شے ڈال دینا، اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں القاء ہونا، یعنی اسے نصیحت کرنا، یاد دلانا، اسے تلقین کہا جاتا ہے۔ بہرحال تلقین وہ عظیم نعمت ہے کہ ہمارے وہاں جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے تو میت کو ذرا سا کروٹ کر دیا جائے، اس کے چہرے کو، یعنی اس طرح سے کر دیا جائے کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب مڑ جائے۔ کوئی مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ مکمل قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب جب قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو گیا تو جو افراد قبر میں اترے ہوئے وہ اپنے گریبان کھول دیں، جو بھی اترا ہے وہ آستینوں کو چڑھا لیں، اپنے گریبان کو کھول دیں۔ اس کے بعد میت کا بازو پکڑیں اور تلقین پڑھنے والا تلقین پڑھے۔ جب بھی میت کا نام آئے اور تو فوراً جو ہے اسمع افہم پر اس کے شانوں کو حرکت دینا چاہیے، ہلانا چاہیے، یعنی جیسے ایک سوئے ہوئے کو ہم جگاتے ہیں۔ واقعی یہ نیند ہے، جو محبان اہل بیت مر جاتے ہیں ان کے لیے گہری نیند ہے، انہیں جگایا جاتا ہے۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ، اسمع افہم، سن اور سمجھ، اسمع افہم 3 بار کہا جائے گا۔ سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ مرنے والا فوراً کہتا میں نے سنا بھی اور سمجھا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرنے والا جو ولایت علی لے کے گیا یہ مرا نہیں ہے، سن بھی رہا ہے اور دماغ بھی اس کا زندہ ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اب اس سے یہ 3 بار سنا کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہی فقرہ کہا جا رہا ہے۔ هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے مرنے والے، کیا تو آج بھی یعنی اس وقت قبر میں بھی اسی عہد اور عقیدے پہ باقی ہے کہ جس عقیدے پہ دنیا میں تھا؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے بنائے ہوئے وصی اور جانشین ہیں اور امام ہیں۔ ایسے امام ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور تمام مخلوقات پہ حضرت علی بن ابی طالب السلام اللہ کی حجت بنا کے۔ اسی طریقے سے امام حسن ہمارے امام ہیں، پھر امام حسین اس کے بعد ہے، پھر امام علی ابن الحسین زین العابدین، پھر امام محمد باقر وغیرہ وغیرہ الی آخری امام محمد مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یہ 12 امام تیرے امام ہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تیرے نبی ہیں، اور اسلام تیرا دین ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، 12 امام تیرے ہادی ہیں، امام ہیں۔ تمام عقائد حق کا جو ہے اقرار کروایا جاتا ہے، اسے یاد دلایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا آج بھی اس عقیدے پہ باقی ہے کہ جو اللہ نے انبیاء بھیجے تو انہیں مانتا تھا، تو اب بھی مرنے کے بعد بھی اس عقیدے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے، جو کتاب معجزات لے کر آئے، انبیاء و مرسلین جو صحیفے کتابیں معجزات لے کر آئے، سب حق ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، بعثت حق ہے، نشور یعنی قبروں سے مردوں کا پھر سے اٹھائے جانا حق ہے، معاد یعنی قیامت کا آنا برحق ہے۔ اللہ بہترین رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نبی ہیں، حضرت علی بن ابی طالب السلام ان کے بعد 11 جو ان کی اولاد ہے، یہ بہترین ائمہ ہیں۔ اے مرنے والے، کیا تو اس عقیدے پہ اب بھی باقی ہے؟ تو مرنے والا جواب دیتا ہے کہ میں نے سنا بھی، سمجھا بھی، ہاں میں اس عقیدے پہ ہوں۔ پھر مرنے والے سے ایک فقرہ کہا جاتا ہے، یہ ذاتاک الملکان المقربان رسولین من عندک، جب تیرے پاس اللہ کے 2 فرشتے ملک منکر و نکیر قبر میں سوال کرنے آئے، وسالہ کے ان ربک ون دینک ون نبیک ون کتابک ون قبلتک، جب تجھ سے جو ہے یہ دونوں ملک منکر و نکیر پوچھیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، امام کے بارے میں، فلا تخف ولا تحزن، ڈر مت، خبردار ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، بہادری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کے جواب میں کہہ دینا
اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی. حضرت محمد مصطفیٰ یعنی جواب میں فوراً کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، 12 امام ہمارے رہبر ہیں اور یہی ہمارے برحق امام ہیں. یہ سارے عقائد کو قبر میں یاد دلایا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے اور سنی شیعہ تمام فرقوں میں ہے. یہ حدیث مشہور ہے، بہت فیمس ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے، یعنی گہوارے سے لے کے قبر تک. ہی گہوارے میں تو ماں نے سکھا دیا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم. اب وہ پیغمبر نے کا قبر تک حاصل کرنا، تو وہی علم یاد دلایا جا رہا، وہی عقائد کو یاد پھر سے دلایا جا رہا. کوئی قبر میں پہنچتے پہنچتے بھی یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قبر میں جا کے بھی علم حاصل کریں، یعنی زندہ تھے جب بھی علم، مرنے کے باوجود بھی انہیں گھٹیوں میں علم پلایا جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد.